السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں عامل کامل چینل میں آپ تمامی حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا کہ اعداد نکالنے کا کوئی آسان طریقہ آپ بتائیں، چونکہ جو ابجد حوض ہوتی ہے یہ بہت پرانا طریقہ ہے اور اس سے عدد نکالنے میں وقت لگتا ہے، ذہن میں محفوظ نہیں ہوتے اعداد، لہٰذا کوئی آسان طریقہ بتائیے۔ تو میں نے ان کے لیے یہ ویڈیو بنایا ہے اور میں آپ تمامی لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میں 14 یا 15 ویڈیو بناؤں گا جس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو مکمل عدد نکالنے کا طریقہ، تعویذ بھرنے کا طریقہ اور کسی بھی دعا یا کسی بھی آیت سے فوراً تعویذ بنانے کا مکمل طریقہ آپ انشاءاللہ ضرور سیکھ جائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لگاتار سارے ویڈیوز آپ کے پاس پہنچے تو آپ جو ہے اس کو سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ لائک بھی کریں، اور اگر آپ کی طرف سے کوئی اصابت رائے ہے تو آپ ضرور کمنٹس میں لکھیں۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں، اس کے لیے بہترین طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کاپی میں یہ طریقہ نوٹ کر لیں، مکمل یہ دیکھیں۔ پہلے سب سے پہلے آپ اس چیز کو اپنی کاپی میں اتار لیں اس طریقے سے، نمبر، اس کے بعد کلمہ، اس کے بعد عدد اکائی، عدد دہائی، عدد سینکڑا اور پھر عدد ہزار۔ یہ جب پورا طریقہ اور یہ کلمہ اگر آپ اپنی کاپی میں اتار لیے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ جانیں، آپ خوب جانتے ہیں کہ جو اکائی ہے اس میں کوئی بھی زیرو نہیں لگتا، اور جو دہائی ہے اس میں 1 زیرو لگتا ہے، سینکڑے میں 2 زیرو لگتے ہیں اور ہزار میں 3 زیرو لگتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو بغیر آپ بالکل بغیر دیکھیں ان کلمات کو یاد کر لیں: ایقغ، بکر، جلش، دمت، حنس، وسخ اور زعز، اس کے بعد حفظ اور تصز۔ یہ آپ بالکل بغیر دیکھے مکمل اچھے طریقے سے یاد کر لیں کہ آپ ایک سانس میں کئی بار پڑھ سکیں، اتنا مکمل پختہ یاد کر لیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایقغ 1 نمبر ہے، بکر 2 نمبر ہے، جلش 3 نمبر ہے، دمت 4 نمبر ہے، حنس 5 نمبر ہے، وسخ 6 نمبر ہے اور زعز 7 نمبر ہے، حفظ 8 نمبر ہے اور تصز 9 نمبر ہے۔ تو اس کے برابر میں پھر میں نے جو ہے ایقغ کے حروف کو الگ کیا، الف، یا، قاف اور غین، اور سب کے نیچے ایک 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 لکھ رکھا ہے میں نے، کیونکہ ایقغ 1 نمبر پہ ہے۔ اس کے بعد بکر کو پھر میں نے الگ الگ حرف لکھا اور سب کے نیچے 2 2 لکھا ہے، اس لیے کہ یہ 2 نمبر پہ ہے۔ 3 نمبر پہ جلش ہے تو میں نے جیم، لام، شین کو الگ کیا اور سب کے نیچے 3 3 لکھ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی تمام کلمات ہیں اور اس کے حروف کو الگ الگ کر کے سب کے نیچے اکائی والا حرف لکھ رکھا ہے، چونکہ وہ 6 نمبر پہ ہے تو میں نے سب کے نیچے 6 لکھ رکھا ہے۔ آپ کہیں گے کہ عین کے نیچے 6، 7 اور 6، سین کے نیچے 6، نون کے نیچے 50 کیوں لکھا ہے، جبکہ نون کے 50، سین کے 60 اور عین کے 70 ہے؟ تو پھر آپ نے یہ 5، 6، 7 کیوں لکھا ہے؟ وہ میں نے اس لیے لکھ رکھا ہے تاکہ آپ کو عدد نکالنے میں بالکل بھی دشواری نہ ہو، آپ آرام سے نکال سکتے ہیں بالکل بلا کسی جھجک کے۔ یہ نمبر میں نے 1 نمبر 2 نمبر اس لیے لگا رکھا ہے کہ یہ بکر 2 نمبر پہ تو لہٰذا سب کے نیچے 2 نمبر لکھ رکھا ہے، 3 نمبر پہ جلش ہے تو سب کے نیچے 3 لکھ رکھا ہے۔ لہٰذا جب آپ کو باری آئے کہ مجھے اب عدد نکالنا ہے کسی بھی کلمہ کا، کسی بھی نام کا، کسی بھی دن کا یا کسی بھی تاریخ کا، تو آپ کے لیے یہ خاکہ بہت ہی مؤثر ثابت ہوگا، اس لیے کہ آپ دیکھیں ایقغ میں الف ہے، یہ ہے، قاف ہے اور غین ہے، تو سب کے نیچے میں نے ایک ایک کیوں لکھ رکھا ہے؟ اس لیے کہ ایقغ میں جتنے بھی حرف ہیں سب کا جو عدد نکلے گا وہ 1 سے ہی شروع ہوگا، لہٰذا ایقغ کو میں نے 1 نمبر پہ رکھا۔ تو یہ عدد اکائی ہے، الف جو ہے عدد اکائی کے نیچے ہے تو لہٰذا اکائی میں چونکہ صرف عدد ہی آتا ہے، کوئی زیرو نہیں آتا، لہٰذا 1 ہی رہے گا۔ عدد دہائی کے نیچے چونکہ یا ہے اور عدد دہائی میں چونکہ 1 زیرو لگتا ہے، لہٰذا آپ کیا کریں گے، یہاں 1 لکھا ہوا ہے، آپ اس کے نیچے عدد دہائی میں چونکہ 1 زیرو لگتا ہے، لہٰذا آپ یہاں 1 زیرو لگا دیں گے، جس سے ہو جائے گا کہ یا کے کتنے ہیں، 10 عدد ہے۔ اس کے بعد قاف ہے تو اس کے نیچے بھی 1 لکھا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ عدد جو ہے یہ قاف جو ہے عدد سینکڑا میں ہے اور سینکڑے میں 2 زیرو لگتے ہیں، لہٰذا 1 کے برابر میں آپ 2 زیرو لگا دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ قاف کے کتنے ہیں،
100 عدد ہے۔ اس کے بعد غین ہے، جو غین کے نیچے بھی ایک اس لیے لکھ رکھا ہے چونکہ یہ غین بھی 1 نمبر پہ ہے۔ اور اب زیرو کتنے لگیں گے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کہاں پر ہے، تو دیکھیں گے عدد 1000 پہ ہے اور 1000 میں 3 زیرو لگتے ہیں، لہٰذا آپ یہاں پر 3 زیرو لکھ دیں گے تو اس سے ہو جائے گا کہ غین کے 1000 عدد ہو گئے۔ اسی طریقے سے بکر میں دیکھیں، بکر 2 نمبر پہ ہے، لہٰذا اس کے حرف کو جب الگ الگ کے سب 2 نمبر پہ آ گئے، سب کے نیچے 2 لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ بے کے 2 ہیں، کاف کے 20 ہے، رے کے 200 ہے، تو وہ کیسے ہوگا؟ چونکہ بے عدد اکائی کے نیچے ہے لہٰذا زیرو نہیں لگے گا، پتہ چلا کہ بے کے صرف 2 ہی عدد ہیں۔ اس کے بعد جو کاف ہے وہ 2 نمبر پہ تو ہے لیکن عدد دہائی کے نیچے ہے، لہٰذا دہائی میں 1 زیرو آتا ہے، آپ یا 1 زیرو لکھ دیں گے تو پتہ چلے گا کہ کاف کے 20 عدد ہو گئے۔ اس کے بعد جو رے ہے وہ عدد سینکڑا کے نیچے ہے، لہٰذا یہاں پر سینکڑا کے 2 زیرو آپ لکھ دیں گے اور پتہ چلے گا کہ رے کے 200 عدد ہے۔ اسی طریقے سے آپ مکمل کو اپنے کاپی میں بھر لیں گے، لیکن یاد رکھنے کے لیے پہلے آپ اس طریقے سے عدد اکائی کو لکھیں اور حرف کے نیچے وہ 7 8 9 9 جو بھی ہے وہ لکھ لیں، اور یہ کلمہ آپ کو بالترتیب یاد ہو، اور یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ یہ کلمہ کون سے نمبر پہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 5 نمبر پہ، یہ 6 نمبر پہ ہے، اور 6 نمبر پہ واو سین خ یعنی وسخ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ واو کے نیچے 6 ہی آئے گا، اور جو سین ہے وہ چونکہ عدد دہائی کے نیچے ہے یہ اس لائن میں، لہٰذا یہاں پر 1 زیرو بڑھا کے 60 کر دیں گے، یہ عدد سینکڑا کے نیچے ہے، لہٰذا یہاں پر آپ 2 زیرو بڑھا کر کے 600 کر دیں گے تو پتہ چلے گا کہ 600 عدد ہے۔ اس سے بھی آسان طریقہ اگر آپ کو کہیں ملتا ہے تو آپ بالکل بآسانی آپ وہاں رجوع کر سکتے ہیں اور وہاں سے سیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کو لگا کہ واقعی میں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں، اور آنے والے درس کو سماعت کرنے کے لیے آپ سبسکرائب کریں اور لال بٹن گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والا درس آپ کے پاس خود بخود پہنچ جائے، کیونکہ میں صرف زیادہ نہیں، صرف 15 یا 16 درس ہی جو ہے نشر کروں گا، جس سے آپ کو مکمل تعویذات بھرنے، بنانے، دعا اور آیات سے اعداد نکال کر کے تعویذ بنانے کا طریقہ آپ کو آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ دعا فرمائیں۔